آج ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے سے گلہ ہے کہ فلاں میرے حق ادا نہیں کر رہا۔ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے یہی گلہ ہے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے یہی گلہ ہے، والد کو اپنے بیٹے سے یہی گلہ ہے، بیٹے کو اپنے باپ سے یہی گلہ ہے، بیٹی کو اپنی ماں سے، ماں کو اپنی بیٹی سے یہی گلہ ہے، یہی شکوہ ہے ایک دوسرے سے کہ وہ میرے حق ادا نہیں کر رہا، وہ میرے حقوق کی ادائیگی میں بہت غفلت کر رہا ہے، بہت کوتاہی کر رہا ہے۔ من عن یہی گلہ دوسرے کو بھی پہلے سے ہے، دوسرا بھی پہلے کے متعلق خوش نہیں ہے، وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے حقوق تو ادا کر رہا ہے، نہیں۔ جس طرح باپ کو بیٹے سے گلہ ہے، بیٹے کو بھی باپ سے گلہ ہے، آفیسر کو ملازم سے گلہ، ملازم کو آفیسر سے گلہ، ہر ایک اپنے حقوق کے متعلق بہت پریشان ہے، ہر ایک کو بتاتا پھر رہا ہے، بہت تکلیف کے اندر ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ جس طرح میں اس تکلیف میں ہوں، میں اس پریشانی میں ہوں، میں اس پریشانی کو محسوس کر رہا ہوں کہ فلاں میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، کل قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی، کل اسے جواب دینا پڑے گا، تو کہیں میرا حال بھی تو یہ نہیں بن چکا، کہیں میری حالت بھی یہ تو نہیں ہو چکی کہ میں بھی تو ایسا نہیں ہو چکا کہ میں بھی اس دوسرے کے حق ادا نہ کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے متعلق بھی سوچا، میں نے کبھی اپنے متعلق بھی غور کیا، کبھی میں نے اپنی گریبان میں بھی جھانکا کہ بھی میں نے اپنے اوپر بھی نظر کی کہ جس طرح دوسرا میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، میں بھی تو اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ کبھی میں نے یہ سوچا بھی ہے کہ میرے اوپر حق لازم ہی کیا ہوتے ہیں، دوسرے کے میرے اوپر حق بنتے ہی کیا ہوتے ہیں، میرے اوپر کیا اس کے حقوق ہیں کہ جو میں اس کی ادائیگی کی فکر کروں گا۔ پہلے تو میں یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ میرے اوپر دوسرے مسلمان بھائی کے حق کیا ہیں، تو بعد میں جا کر فکر لازم ہوگی کہ بھئی میں اس کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، آؤ ہم اس حدیث کی طرف آئیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم اور بخاری دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے بھائیو اس کو پلے باندھ لو تاکہ ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہم جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ حقوق ادا نہیں کر رہا ہمارے، تو کہیں ہم نے کتنے ادا کر دیے؟ تو آج ان چیزوں کو پلے باندھ لیجئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس حدیث مبارکہ میں 5 حق ایک مسلمان کے متعلق فرمائے کہ 5 حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ ویسے حقوق تو بہت ہیں، لیکن کبھی تعلیم دینے کے لیے، کچھ چیزوں کو واضح کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما دیتے تو فرمایا، حق المسلم علی المسلم 5، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق لازم ہیں، 5 حق ہیں۔ کیا فرمایا؟ رد السلام، رد السلام، اگر اس نے سلام کیا ہے، اگر اس نے سلام کیا ہے تو اس سلام کا جواب دینا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تو غریب ہے، یہ تو فقیر ہے، میں اس کو کہاں جواب دوں، میری شایان شان نہیں ہے۔ نہیں، مسلمان کا تیرے اوپر اب یہ حق لازم ہو چکا ہے تو اس کا جواب دے۔ آج تو ہم سلام ہی اسی کو کرتے ہیں جس کو جان پہچان ہو، نہیں، جان پہچان کے علاوہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سلام کی عادت پر اپنانی چاہیے۔ سلام کریں، سلام کریں۔ صحابہ میں سے یہ معلوم بھی دیکھا گیا صحابہ کا کہ وہ غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ بازار میں جاتے، جب پوچھا ان کے خادم نے، نوکر نے، غلام نے کہ حضرت آپ جاتے ہیں کوئی چیز خریدتے بھی نہیں ہیں، واپس آ جاتے ہیں، فرمایا میں یہ نیکیاں کمانے جاتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں مجھے مل جاتی ہیں، میں تو یہ نیکیاں کمانے جاتا ہوں۔ تو ایک یہ، نمبر 2 وعیادۃ المریض، اور مریض کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہو گیا ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا، امیر و غریب کے فرق کے بغیر، کوئی غریب ہے تو وہ تڑپ رہا ہے، کوئی امیر ہے تو اس کے پاس جگہ نہیں ہو رہی کہ اس کے پاس لوگوں کا اتنا ہجوم لگا ہوا ہے، نہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر لازم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، اس کی عیادت کے لیے جایا جائے۔ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام سے لے کر صبح تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ یہ اس کے لیے اور کیا چاہیے؟
اسی طرح فرمایا واتباع الجنائز، اور جنازے کے پیچھے جانا، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اگر وہ فوت ہو گیا اور وہ اس جہان سے انتقال کر گیا، اس دار فانی سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، تو اس کے جنازے میں شریک ہو، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ آج ہم یہاں پر بھی وہی چیز کہ اگر کوئی مالدار ہے، اگر کوئی نسبتوں والا ہے، کوئی حسب نسب والا ہے، تو شہروں کے شہر جا کر ہم اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اور اگر کوئی پڑوسی بیمار تھا، غریب تھا، فقیر تھا، فوت ہو گیا، جی مجھے تو وقت ہی نہیں ملتا، میرے پاس تو وقت ہی نہیں تھا میں آ سکتا، یا فلاں فلاں بہانہ بنا دیتے ہیں، مجھے اطلاع نہیں ہو سکی وقت پر، تو بہرحال یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اور دعوت کو قبول کرنا، اگر کسی نے دعوت دے دی ہے اپنے ہاں آنے کی، کچھ کھانا کھلانے کی، کوئی دعوت کر دی ہے، کسی دعوت کا انتظام کیا ہے، تو یہاں بھی بغیر فرق امیر و غریب کے بندہ حاضر ہو جائے۔ اگر کسی مالدار کے دل رکھنے کے لیے جاتا ہے تو اسی طرح کسی غریب کے سینے میں بھی تو ایک دل دھڑکتا ہے، اس کے لیے بھی چلا جائے تو اس کا دل بڑا ہو جائے گا کہ فلاں صاحب میرے گھر آئے تھے، فلاں صاحب میری دعوت پر آئے تھے، انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھ لیجئے، وہ ان تمام چیزوں کے فرق سے بالاتات ہو کر کہ امیر نے کہا تب بھی گئے، کسی غریب نے دعوت دی تب بھی گئے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آخری پانچواں حق فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، چھینکنے والے کو جواب دے دینا، چھینکنے والے کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا، اس کو حکم ہے یرحمک اللہ کہے، اور اس کو حکم ہے کہ اس کو بھی دعا دے، تو یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں۔ ہم ان حقوق کی پابندی کرنے والے بن جائیں، ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ فلاں ادا نہیں کر رہا، میں نے کبھی اپنے متعلق بھی سوچا، میں نے کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکا کہ میں فلاں کے کتنے حق ادا کر رہا ہوں۔ تو بھائیو، یہ حدیث ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہم اس کو پلے باندھیں اور اس کے متعلق اپنی زندگی استوار کریں، سنواریں اپنی زندگی کو، یہی مدار نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مدار نجات ہیں۔ حقوق کی بحث آتی ہے، ہم اپنے حقوق بیان کر کے اپنا رونا رو کے چلے جاتے ہیں، کسی اور کا رونا نہ سنا، تو اپنا رونے کے متعلق بھی یہ یاد رہے کہ جب تم کسی کی فکر نہیں کر رہے تو کسی اور کو تمہاری فکر